بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کو پڑھنے والوں کو 1000 حج اور 5000 عمرے کا ثواب دیتا ہے اور ان کی تمام قضا نمازیں ادا کروانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور سب سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر اور شاندار تسبیح یہی ہے۔ وہ عظیم تسبیح یہ ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، مدینہ منورہ کی فضا پرسکون تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں مشغول تھے۔ انہی بابرکت لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں متعدد بشارتیں دی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص حج کو نہ جا سکے تو وہ اگر اپنی والدہ کی زیارت خدمت کی نیت سے کر لے تو اسے اللہ پاک حج کرنا ثواب عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی کی خدمت میں جہاد کرو، جیسا کہ متعدد صحیح احادیث میں ان کے آنے اور دین سکھانے کے واقعات مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اللہ کے ذکر، توبہ، استغفار اور اخلاص کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جو بندے سچے دل سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ بعض خوش نصیب لوگ قیامت کے دن نورانی چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان، اخلاص، ذکر الہی اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے جو صرف اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ جب عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ اسی طرح حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی خبردار فرمایا اور وہ جنت سے پہلے ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا عظیم واقعہ بیان فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، تمام انبیاء کرام کی امامت عطا ہوئی، پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اسی سفر میں امت پر نماز فرض ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں تبدیل فرما دیا، مگر اجر 50 ہی رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس واقعے کو فوراً تصدیق کی اور اسی وجہ سے صدیق کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اصل کامیابی مال و دولت نہیں بلکہ پاکیزہ دل، اچھے اخلاق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو عبادت لے کر آئے مگر لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیاں کھو بیٹھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کوڑی، گنجے اور نابینا کا واقعہ بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو عاجزی، شکر اور سخاوت اختیار کرے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیتے رہے۔ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا
جڑا رہے، ذکر و دعا کو اپنا معمول بنائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ دنیا کی اصل کامیابی اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی نجات میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر انسان کے درجات بلند کرتی ہے، اور بعض اذکار کے بارے میں آیا ہے کہ وہ حج اور عمرے کے اجر کے برابر بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب بندہ اخلاص، عاجزی اور اللہ سے محبت کے ساتھ انہیں ادا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ آغاز میں 3 یا 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے گھر حاضر نہ ہو سکا مگر میرا دل تیرے در کا سوالی ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 110 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھی 110 مرتبہ پڑھیں گے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جانے والا یہ ذکر بندے کے لیے بے شمار حج اور عمرے کے اجر کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقین کریں، جب بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج انسان گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، دل بے سکون ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی میں برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف ایک سچے آنسو پر بھی بندے کے سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، اگر ایک بندہ حج پر نہ جا سکے مگر ہر روز اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت زندہ ہو، اس کی زبان پر تسبیح جاری ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے حال کو نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی محرومی کو قسمت نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ذکر کے بدلے وہ عطا فرما سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہی یہ نیت کر لیجئے کہ روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں ابھی حج نہ ہو، مگر کون جانتا ہے یہی تسبیح، یہی آنسو، یہی دعا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اگلے سال آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ کے خزانے میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ آئیے ویڈیو کے اختتام پر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو لوگ تیرے گھر کی حاضری کی تڑپ رکھتے ہیں مگر جا نہیں سکتے، ان کی حسرتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں ذکر کی مٹھاس عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں بار بار حج اور عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، یا صرف آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس دل تک پہنچ سکے جو حج کی تڑپ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک روزانہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔